تو اللہ نے نہیں دیا. تبھی قادیانی اس کی ذات پر بات کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے بھائی یہ ہم نے اگر ذاتیات پہ آ گئے نا تو مرزا کی کتابوں سے ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ وہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ سناتا ہوں مناظرے کا نا. یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن اس موضوع کی مناسبت سے مختصر سا جلدی سنا دیتا ہوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہم جب یہ بات ہوگی 90s کی 91 کی بات ہوگی, تو ہمارے محلے میں ایک نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر تھے, قادیانی تھے. وہ لڑکوں کو بہت خراب کر رہے تھے. وہ صاحب لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی میں اور قادیانی تھے, تو لڑکوں کو بہت تبلیغ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, یہ دیکھو مرزا نے نبی کی تعریف یہ کی, مرزا تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا, اور یہ تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو اور جہنمی کہتے ہو. یہ وہ نوجوان لڑکے تھے, تو ہمارے پاس زیادہ نالج بھی نہیں تھی. تو ہم نے کیا کیا, اپنے ایک استاذ تھے حضرت مفتی احمد ممتاز, میرے استاذ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے, مجھے لانے والے ہی علم دین کی لائن پر وہی ہیں. تو وہ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے قادیانیت پہ باقاعدہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں, وہاں کورس ہوتے تھے قادیانیت پہ نا, وہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اچھا وہ ساری ان کی ہوشیاریاں بھی جانتے تھے. تو مولانا جو ہمارے استاذ تھے نا, انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ یہ لیفٹیننٹ کمانڈر صاحب سے نا ایک ڈیبیٹ رکھ لو, اور یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں, یہ نہیں بتانا, ورنہ یہ بحث رکھے گا ہی نہیں. یہ ساری چالاکیاں جو ہے نا, یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں بتانا کہ میں بھی جا رہا ہوں. تو ہم نے رکھ لی. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر, انہوں نے کہا میرے گھر آ جاؤ. ان کا کہیں شہر میں گھر تھا, بڑا بنگلہ تھا. تو وہ جو لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ, ہم 5-6 لڑکے تھے, تو انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں, ٹھیک ہے بات چیت کریں. تو بات چیت سے تو ذہن کھلتا ہے, آپ سنیں گے نہیں جب تک, تو کیسے فیصلہ کریں گے. ہم چلے گئے اپنے ساتھ, مولانا صاحب کو بھی لے گئے. اچھا انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے بتانا بھی نہیں کہ میں مولوی ہوں, بس کہنا بھائی یہ بھی آ گئے ہمارے ساتھ, تو یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی جانا ہے, تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں نے بھی جانا. ہم نے کہا چلیں جی. ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تو صوفوں پہ نا وہ قادیانی سامنے بیٹھ گیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے. اچھا جی, اب بات چیت شروع ہوئی. ہم نے تو کرنی نہیں تھی, کرنی ہمارے استاذ نے تھی. تو ہمارے استاذ کو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ نے یہ بھی سمجھایا ہوا تھا کہ جب آپ ان کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں گے نا مرزا کی, تو یہ وہ کتاب ہی غائب کر دیں گے, یہ کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے ان کی لائبریری میں پہلے سے وہ کتابیں نکال کے رکھنا, اور اس کی بڑی لائبریری تھی وہاں پہ, تو وہ لائبریری میں ہی ہماری بحث رکھی گئی تھی. تو ہمارے استاذ ایسے جا کے بیٹھ گئے بالکل جیسے کچھ آتا واتا ہی نہیں ان کو. اور اب اس نے تقریر شروع کی نا. تقریر کیا کر رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. ابے حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے نہ ہونے سے مرزا کے نبی ہونے کا کیا تعلق ہے یار. یہ لوگ ہمیشہ بحث کو کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوں گے. ہمارے استاذ اس میں لگے ہوئے تھے کہ جا کے نا وہ کتابیں جو ریفرنسز لکھ کر لائے تھے نا وہ نکال رہے تھے. ساری کتابیں اپنے سامنے جمع کر لی, مرزا کی جتنی تھی نا. تو اب کیا ہوا ہے جی, وہ بار بار دلائل دے رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, اور خود سوچو اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہوں گے, واش روم کا تقاضا ہوگا تو کہاں جائیں گے ہیں بھائی, نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے, آسمانوں پہ آکسیجن کہاں سے ملتی ہے ان کو, آرام کہاں کرتے ہوں گے. ہمارے استاذ نے جو وہ باتیں کر رہا تھا نا مرزا کی کتابوں سے, وہ سارے حوالے نکالے ہوئے. تو اب جب ہمارا نمبر آیا تو ہم نے کہا آپ ذرا استاد جی سے کہا کہ استاد جی کچھ کہیں. تو استاد جی نے کہا جی وہ الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا, یہ مرزا کی کتاب ہے, آپ ہی کے گھر سے اٹھائی ہے میں نے, اس کے صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں, اس میں لکھا ہوا تھا. تو کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا, جہاں موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں چلے جاتے ہوں گے اسی ہوٹل میں. موسیٰ علیہ السلام کو جہاں سے آکسیجن ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں سے. یہ تو آپ یہ لکھا ہوا ہے, آپ ہی کے گھر سے اٹھائی ہے میں نے, مرزا کی کتاب میں نام بھی دیکھو. اب ایسے جب بھی وہ کوئی بات کرتا تو وہ کہتے ہو یہ دیکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اچھا ہمارے استاذ نے ٹریننگ اتنی کی ہوئی تھی کہ غصہ نہیں آنے دینا, اور وہ نا تپ رہا ہے, اچھل رہا ہے 2-2 فٹ, اس کو غصہ آ رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار. پھر ہمارے استاذ نے نا پھر مزید بھی کچھ گریبیاں بھی پیش کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو ہے مرزا نے جو ہے یہ کوئی شریف آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات. آپ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بات کر رہے ہو بھائی, پہلے تو یہ بات کرو, فرض کر لو یہ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے. اصل میں یہ نالائق کیا کرتے ہیں,
یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں, ہوتا نہیں ہے ثابت, کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, اور وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد ہے معاذ اللہ, وہ یہ مراد ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ایک قادیانی ہمارا کلاس فیلو تھا, ہم نے اس سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے, ان کی قبر کہاں؟ انہوں نے کہا کشمیر میں ہے. یہ میں نے خود سنا ہے اپنے منہ, پتہ نہیں ابھی سب کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھو ہم کنٹروورسی کے قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی قادیانیوں کو تنگ کریں, اس کو ماریں یا کچھ سختی کریں, ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. دنیا پہلے ہی بہت بدامنی کا شکار ہے, لیکن انسان اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے. اور ہم قادیانیوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دو. میں جب یورپ میں تھا نا, تو وہاں ایک بڑی اچھی بات ایک مولانا نے کہی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں گوروں سے بھی بات کی ہے, گورے کہتے تمہیں قادیانیوں سے تکلیف کیا ہے؟ بھائی وہ بھی جیسے عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے, ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے, تو قادیانیوں کا بھی اپنی عقیدہ ہے, آپ کیوں ان سے اتنی بحث مباحثے کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو بڑا اچھا جواب دیا, گوڑا بڑا مطمئن ہوا اس جواب سے. ہم نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو نا, عیسائیوں کا ایک خاص, آج کل کے عیسائیوں کا ایک خاص عقیدہ ہے, چرچ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اگر ہندو اپنے آپ کو کرسچن کہنا شروع کر دے تو تم برداشت کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں بھائی ہندو کا جب ایک الگ مذہب ہے تو اپنے آپ کو ہندو کہے نا, کرسچن کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو؟ اس سے تو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا. تو اس نے کہا بات یہی ہے کہ اسلام کے ایک مخصوص عقیدے ہیں جن میں ختم نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. اب اگر کوئی ہمارے نبی کے کھاتے میں کوئی جھوٹے کذاب ڈالے بھائی, تو آپ اپنے آپ کو کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں, پھر جو مرضی آپ اپنے مذہب کا نام رکھو. ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے, ہم ہندو کو بھی گلے لگاتے ہیں, عیسائیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں, ہم آپ کو بھی گلے لگا لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو تو آپ اسلام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو. ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی قیمت پہ. جس حد تک ہم سے بائیکاٹ ممکن ہوگا ہم بائیکاٹ کریں گے. ہاں ہم شدت پسند نہیں ہیں, ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے اور گالیاں دینے کے اور تکلیف دینے کے قائل نہیں ہیں, ملکی قانون کو توڑنے کے ہم قائل نہیں ہیں. لیکن آپ یہ سمجھو کہ ہم دوستیاں کو جائز کہہ دیں اور جناب دعوتیں قبول. لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ہندو نے مجھے دعوت میں بلایا, چلے جاؤ. میں کہتا ہوں چلے جاؤ بھائی, وہ میرا کرسچن دوست ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں, کھا لو بھائی. لیکن جب بات قادیانیوں کی آتی ہے, مصعب قادیانی ہے, اب ولیمہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا, چلا جاؤں؟ نہیں جاؤ بھائی, بالکل نہیں جاؤ. آپ کے لیے جانا جائز بولو نا نہیں ہے. مفتی صاحب وہ قادیانی سے لین دین کرنا ہے بھائی, شدید مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن نارملی آپ قادیانیوں سے لین دین بولو نہیں کر سکتے. ان سے دوستیاں, آپ کا کلاس فیلو ریزرو رہیں, آپ اس سے بڑھ چڑھ کے اس کو سلام کرنا, بڑھ چڑھ کے دوستیاں لگانا, ریزرو رہیں. ریزرو کا مطلب نہ دشمنی کریں اور نہ دشمنی سے مراد دشمنی والا معاملہ نہ کریں اس کے ساتھ کہ خام خواہ میں ٹارچر کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے ان چیزوں سے. لیکن گلے لگا لیں, ان سے دوستیاں لگا لیں, ان کی شادیوں میں, ان کے جنازوں میں شرکت, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ تو پھر غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ایک جھوٹے کذاب دجال کو میرے کھاتے میں ڈالا گیا, میرا ذلی نبی, میرا نائب بنا دیا گیا, اور تم نے کیسے یہ جرم کو برداشت کر لیا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. محلے میں ایک بندہ ہے, جھوٹا ہے, چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, آپ اس کو بھی گلے لگاتے ہو, ہے کہ نہیں؟ بولتے ٹھیک ہے یار اتنے لوگ ہیں تو گناہگار ہے نا, تھوڑی محبت دوں گا صحیح ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا اس نے آپ کو لفٹ کرانا شروع کر دی کہ محلے میں جب کوئی پوچھتا ہے تو کس کا بیٹا ہے, تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں, میں اس کا بیٹا ہوں. اب آپ کو غصہ آئے گا, بھائی ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں بھائی, ہمارے کوئی بچہ MBA کر رہا ہے, کوئی PhD کر رہا ہے, کوئی RM بن رہا ہے, کوئی پائلٹ بن رہا ہے, چرسی, ہیروئنچی, شرابی تو ہمارے خاندان کی طرف منسوب کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کے وہ ایٹیٹیوڈ ہوں گے جو پہلے تھے. لوگ کہیں گے نہیں محبت سے کسی کو قریب لے کر آؤ, محبت. آپ بولیں گے محبت گئی تیل لینے, میرا نسب کیوں خراب کر رہا ہے بھائی؟ تو جو بھی ہے, تو جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا کہلا نا. ٹھیک ہے میں تیری زکات سے بھی مدد کروں گا, تجھے دعوتوں میں بھی بلاؤں گا. لوگ کوئی اچھے ہوتے ہیں, کوئی برے ہوتے ہیں, میرا نسب کیوں گندا کر رہا ہے بھائی؟ تو آپ میں غیرت ہوگی نا, تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو جو چرسی ہیروئنچی شناختی کارڈ میں آپ کا نام ڈال دے, آپ بولو گے براڈ مائنڈیڈ ہوں. وہ تو پھر جو بھی ڈال دے چرسی ہیروئنچی, بولے یہ میرا ابا ہے, آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, جس نے اور بھی مجھ کو باپ بنانا ہے آ جائے. نادرا میں بڑے لمبی چوڑی ہوتی ہے, جب میرے 15 بچے آ سکتے ہیں تو آپ کے نہیں آ سکتے اس میں. تو بڑا FRC میں بڑے گنجائش الحمدللہ نادرا والوں نے رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے
ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو جھوٹا آپ کی طرف منسوب ہوگا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ مسلمان اس کو گلے لگائیں، اس کے فالوورز کو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بنے گی یہ چیز۔ اس لیے میں یورپ میں رہنے والے لوگ مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، بھائی قادیانیوں سے دشمنی نہ کرو، نہ ان کو ستاؤ، نہ طنز کرو، نہ گالیاں دو، نہ برا بھلا کہو، لیکن ان سے دوستیاں بولو مت لگاؤ، ان کو دعوتوں میں مت بلاؤ۔ اتنے براڈ مائنڈڈ بنو جتنا قیامت کے دن افورڈ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ آیت ہوئی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اس کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہوں، وہ اگر اللہ کی طرف جھوٹ باندھے گا تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی جو شخصیت تھی نا، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، قادیانیوں سے آپ مرزا غلام احمد کی نبوت پہ تو بات ہی نہیں کرو، آپ کو پہلے اس کی شخصیت پہ مناظرہ ہوگا۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ شریف آدمی تھا۔ اس پہ کبھی بھی قادیانی بحث کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہو؟ تو جب گیٹ اپ ہی پیغمبروں کے گیٹ اپ میں سب سے پہلے ایک چیز ہے، پیغمبر کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں یہ تہمت ہو سکتی ہے، لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں، بھائی یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں نا، ان کو کسی نے جتنے بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے، اسکالر پیدا ہوئے، ٹیچر تھے نا ان کے پہلے سے کوئی، یا اچانک مریخ سے اٹھ کے آ گئے وہ؟ کیا ہو گیا بھائی جان، کیا ہو گیا؟ بھائی یہی ہوتا ہے نا، جتنے بڑے بڑے اسکالر سائنسدان پیدا ہوئے، کوئی نہ کوئی ٹیچر تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کچھ ٹیچر نے پڑھایا، کچھ ٹیچر سے آگے نکل گئے وہ اور مزید ترقی کی، لیکن ہر ایک اسکالر کا پہلے سے کوئی ٹیچر ہوتا ہے جس سے اس نے سیکھا ہوتا ہے۔ پیغمبروں کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر نے الف لکھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا ہوتا۔ کیوں؟ اس میں بہت بڑا الزام لگ سکتا ہے، بھائی یہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے۔ ایک تو اس میں عیب یہ ہے کہ پیغمبر کو پھر اپنے ٹیچر کا احترام کرنا پڑے گا۔ پیغمبر کسی کا احترام باپ ہونے کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی، اس اعتبار سے تو ہے۔ ٹیچر ہونے کے لحاظ سے پیغمبر سب کے ٹیچر ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کو عزت نہیں دے، جو ٹیچروں والی عزت ہے وہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کا ٹیچر براہ راست کون ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہے ان کا۔ تو آپ مرزا کی سیرت اٹھا کے دیکھو، ان کے تو ٹیچر بھی تھے، یونیورسٹی میں ملیں گی، کالج میں ملیں گے، وہ ساری حرکتیں بھی ملیں گے جو یونیورسٹی اور کالجز میں ہوتی ہیں، تو وہ سب کچھ ملے گا آپ کو۔ تو قادیانی ان چیزوں پہ بحث ہی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، دیکھو دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہودیوں میں میجورٹی نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، عیسائیوں میں میجورٹی نے کہا آپ نبی نہیں ہیں، چند لوگ ایمان لے آئے یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی، جن کی قرآن نے تعریف بھی کی، اور قرآن نے بار بار کہا کہ ان کی کتابوں پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بار بار، ایک جگہ نہیں ہے یہ مضمون۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کبھی باپ کو کنفیوژن ہوگی؟ کبھی آپ نے دیکھا ابا، ایک شخص نے کہا کہ میرا بیٹا لے کر آؤ یار، آپ لے آئے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بچہ بھی اسی شکل کا ہے، اس کی بھی دو ٹانگیں، اس کی بھی دو ٹانگیں، قد دونوں کا سیم ہے، کنفیوز ہو رہا ہوں کہ یار یہ میرا والا ہے، یہ والا میرا ہے، یہ والا میرا ہے۔ کبھی ہوتا ہے ایسے؟ انگریزوں میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت انگریزوں میں بھی ایسا، اب انگریزوں میں ہوتا ہے کہ ایکچولی کنفرم نہیں ہے، ابھی بتاؤں گا سوچ کے، اور ضرورت کیا بتانے کی ہے بھی تو کیا کرے بھائی۔ تو وہ براڈ مائنڈڈ، ترقی، سائنس، تبھی تو یہ چیزوں سے وہ نکلے، اور انہوں نے کیا کی، لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے نکلے اور انہوں نے کیا کی، ترقی۔ ہم ابھی تک ابا، چاچا، دادا، نانا، پھپھا، خالو میں لگے ہوئے، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے، حالانکہ اس چیز کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا لبرل طبقہ ہر تنزل کو مذہب کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے،
مفتی تقی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے نا جہاز میں, تو ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے, حضرت نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھائیں. انہوں نے کہا یہ ایک تو مولویوں نے یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ڈال کے نا مسلمانوں کو ترقی سے روکا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کیا ترقی کر لی ہے, اس کا کیا تعلق ہے ترقی سے؟ بھائی ہاتھ چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار. تو فالتو کی باتیں, پردہ کرنے میں عورت پردہ کرے گی تو پڑھ نہیں سکے گی, پڑھائی کا پردے سے کیا تعلق ہے یار؟ داڑھی کا کوئی تعلق ہے سائنسدان بننے سے؟ ہاں اگر کہیں کوئی مصیبت آ رہی ہو تو پھر علماء خود جواز کا فتویٰ, کہیں جان جا رہی ہو, جیسے پائلٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں بعض پائلٹ داڑھی رکھنے میں کچھ آکسیجن کا خطرہ ہوتا ہے, یا واللہ عالم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ وہی جانے. ایسی کوئی جان کا مسئلہ ہو تو پھر تو اسلام خود گنجائشیں دے دیتا ہے نا. آپ کو کیا ٹینشن ہو رہی ہے یار؟ تو نہ داڑھی آپ کو پڑھائی سے روکتی ہے, نہ نماز روکتی ہے. 24 گھنٹے تو کوئی سائنسدان بھی محنت نہیں کرتا نا, کچھ ٹائم تو وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے, تو نماز پڑھ لو اس ٹائم میں. تو عجیب سا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مولویوں نے چکر میں روکا ہوا. حالانکہ مولویوں کا نہ کوئی دینی کوئی کالج ان کے پاس ہے, نہ یونیورسٹی ان بیچاروں کے پاس ہے. جن لوگوں کے پاس کالج اور یونیورسٹی ہیں وہ سارے لبرل لوگ ہیں, تو وہاں سے ہی کچھ نہیں نکل رہا. تو یہ مولویوں کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ مولویوں کے پاس مدرسے ہیں, وہاں ہر سال دھڑا دھڑ علماء فارغ ہو کے نکلتے ہیں, اور لبرل لوگوں کے پاس یونیورسٹی ہے, وہاں سے کیا نکل رہا ہے اس پہ رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اور جو اچھا بن کے نکل رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ نکل رہا ہے, وہ اس نظام تعلیم کا اثر نہیں ہے, وہ اس کی اپنی قابلیت ہے. جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے کہاں ڈال رہا ہوتا ہے؟ مولویوں پہ. مولوی ایسے, مولوی یوں, مولوی یوں, مولوی نہیں بتاتے, مولوی غلط بیانی کرتے ہیں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, جلدی سے پھر اپنے بات جو چلی تھی جلدی سے ختم کریں. اس کو کیا چل رہا تھا؟ فساد بلاغت تو ختم ہو گیا نا, وہ تو میں نے ولو تقول علینا بعض القاویل. ہاں میں مرزا کی بات کر رہا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گیٹ اپ ہی پیغمبروں والا نہیں ہے. شرافت تو ثابت کرو بھائی, پیغمبروں کے لیے سب سے پہلے شریف ہونا چاہیے. نمبر 2, پیغمبر کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا, مرزا کے تو بہت سارے اساتذہ گزرے ہیں. اور تیسری بات, بخاری کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر دنیا میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. مرزا غلام احمد نے بکریاں بولو نہیں چرائی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. تو کوئی پیغمبر ایسا نہیں. یہ جو بکریاں چرانے کی بات ہے نا, اس میں ایک سبق ہے بڑا زبردست. موضوع سے ہٹ رہا ہوں. دیکھو انسان جتنا نیچرل لائف کے قریب ہونا اس میں تواضع بھی پیدا ہوتی ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. آج جو ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے نا, آرٹیفیشل لائف. ہر آدمی بھنے خان بننے کی کوشش اور گیٹ اپ کو فوکس کیا ہوا ہے. میں دیکھنے میں کیا نظر آؤں؟ پڑھا لکھا اور مالدار نظر آؤں میں دیکھنے. تو یہ خناس نہ اپنی کھوپڑی سے نکالیں, بالکل ہنسی خوشی زندگی گزارا کریں, ٹھیک ہے نا, کسی کی پرواہ نہ کیا کریں. ہاں اتنے سادہ نہ ہو جائیں کہ ناڑا لٹکنا شروع ہو جائے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ تو فضول قسم کی حرکت ہے. جتنی نیچرل لائف کے قریب ہوگے نا, میں کہتا ہوں جو ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہیں نا, میرے مشورے پہ کچھ دن مرغیاں پال لیں, بکریاں پال لیں, ایک گھر میں کچھ جنگلہ شنگلہ بنا کے, اور کچھ دن ان کی خدمت بھی کریں. ایسا نہ ہو پال کے ملازم کے حوالے کر دیا. تھوڑا سا ان میں دل بہلائے, مزہ نہ آئے. جتنے پیسے میں نے لیے ہیں واپس لیے نہیں, الحمدللہ 1 روپیہ بھی, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. انسان کی نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی, یاد رکھو. انسان گائے بکری بھیڑوں سے ہی شروع ہوا تھا, اور اینڈ بھی انسان کا دیکھو کتنی. میں نے ابھی گائے خریدی آپ کی دعاؤں سے. دیکھو گائے میں کتنا بڑا سبق ہے. ہم تو بچڑا بھی لے کر آئے, گائے کے ساتھ اس کا بچہ. اب دیکھو گائے کے 4 دھن ہوتے ہیں. اگر آپ نے بچہ چھوڑ دیا نا ایسے ہی, ایک دفعہ بھی غلطی سے بھی چھوڑ دیا, بچہ دودھ پی کے مر جائے گا. کیوں مرے گا؟ بچے جتنا دودھ بچے کو گائے میں چاہیے نا, اس سے 5-6 گنا زیادہ دودھ اس کے تھنوں میں پیدا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لبرل لوگ جو ملحد لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ نیچر نے خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. نیچر نے خود کیا ہوا ہے؟ تو ایک ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے یار, بچے کو 1 پاؤ دودھ چاہیے یا 1 کلو دودھ چاہیے, اور پیدا 7-8 کلو دودھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ خدا نے انسان کی خدمت کے لیے اسپیشل اس جانور کو پیدا کیا ہے کہ 1 حصہ دودھ بچہ پیے گا, 3 حصے قوم پیے گی.
نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنا ہی دودھ پیدا ہوتا ہے جتنا بچے کے لیے ضروری ہو. ماں کی چھاتیوں میں اتنا دودھ پیدا ہوگا جتنا بچے کے لیے ضروری ہے. اور جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں, یہ جو گائے اور بکریوں کے زیادہ پیدا ہو رہا ہے, بکری کے بھی بہت زیادہ پیدا نہیں ہوتا, گائے اور بھینس کے تو بہت پیدا ہوتا ہے, 2-4 تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں بھائی وہ کبھی زیادہ کبھی کم, بہت زیادہ, اتنا کہ ایک دفعہ بچے کی رسی, انہوں نے مجھے بار بار بتایا کہ بچے کو دور باندھنا ہے گائے سے, اگر غلطی سے ایک دن بھی رسی کھلی رہ گئی تو صبح بچہ مرا ہوا ملے گا آپ کو, یا موشن لگے ہوئے ہوں گے, مر جائے گا. اور ہم نے دیکھا, ہمارے ایک ریلیٹو پنجاب میں تھے, وہ بھینس کا بچہ رات کو کھل گیا, صبح کو لیٹا ہوا ہے, وہ اتنا دودھ پیا, وہ تو پیتا ہی جا رہا ہے اور پھر وہ مرنے لگا, پھر اس کو ذبح کیا جلدی انہوں نے. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ, ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں, مِمَّا فِي بُطُونِهَا, جو اس کے پیٹ میں دودھ تیار ہوتا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا مطلب, اگر یہ فطرت نے خود بخود اس کو کر لیا ہوتا نا ایڈجسٹ, تو فطرت اتنا ہی دودھ پیدا کرتی جتنا اس بچے کے لیے ضروری ہے. تبھی قرآن کہتا ہے یہ ہم نے اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی خوراک میں گوشت بھی ہے, انسان ایک واحد مخلوق ہے جو سبزی بھی کھاتا ہے, اور انسان واحد مخلوق ہے جو دودھ بھی پیتا ہے, پھر دودھ سے گھی بھی نکالتا ہے, پھر مکھن بھی نکالتا ہے, 20 قسم کے اس کے ناشتے میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اگر اتنا تھوڑا دودھ پیدا کروں کہ گائے کے بچے کے لیے کافی ہو جائے, تو پھر انسان کو وافر مقدار میں دودھ نہیں ملے گا. لہذا نسقیکم, یہ جو قرآن کی بلاغت ہے, ہم پلاتے ہیں, اور ایسا زبردستی پلاتے ہیں کہ آپ سخاوت میں بچے کو نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جتنی پئیں گے بچے کو ہی سارا پلائیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسی سخاوت تم کر نہیں سکتے, کرو گے تو مر جائے گا, اس لیے جائز ہی نہیں ہے تمہارے لیے ایسی سخاوت. تو 100% یہ چوپائے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ میری مشورے پہ کبھی کچھ پال کے دیکھ لیں, تھوڑے دن تک اس کی خدمت خود کریں آپ, مزہ نہ آئے پیسے واپس, اور حلال جانور پالیں, کتے نے پالنا شروع کر دیں. تو خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو مرزا غلام احمد نے بکریاں بھی کبھی نہیں چرا. اصل میں لوگ پتہ ہے کیوں, وہ تھوڑا سا بکریوں میں جائیں گے, دودھ نکالیں گے, گائے وائے, لوگ کیا بولیں گے, یار ہم تو پڑھا لکھا آدمی سمجھتے تھے, یار تم کیا نکلے ہیں. ہے تو صبر آزما کام, مزیدار بہت ہے. میں نہیں کہہ رہا سارا خود کریں, کوئی اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو ملازم رکھیں, لیکن خبر گیری کرتے رہیں, دودھ نکالا کریں, پیا کریں, مزہ نہ آئے. تازہ دودھ ایک دفعہ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ دودھ بوائل کیے بغیر تازہ پیا کریں. نیچے لوگوں نے بہت اوٹ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی تھی, شارٹ کلپ میں نا کم وقت لوگ چلا دیتے ہیں, پوری بات لاتے نہیں ہیں. وہ جو جرمز دودھ میں پیدا ہوتے ہیں نا, لوگ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے, کچا دودھ پلا رہا ہے اور بیکٹیریا والا بوائل کیے بغیر. او بھائی یہ گوالے کا دودھ ہم نہیں کہہ رہے کہ بوائل کیے بغیر پئیں, یہ والا نہیں کہہ رہے ہم. دوسرا دودھ کو کچھ دیر گزر جائے رکھے پھر بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ کچا پئیں, اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں. ہم جو کچا پینے کا مشورہ دے رہے ہیں, تازہ دودھ نکالا اور فوراً پی گئے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں ذرا ہمارے مشورے پہ کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لال سرخ ہونا شروع ہو جائیں گے, پیٹ کی تیزابیت ختم ہو جائے گی, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دودھ میں جو ہم نکال کے پیتے ہیں اور جو خرید کے پیتے ہیں, زمین اور آسمان کا فرق ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. صحت پہ کمپرومائز نہ کیا کرو میرے بھائی. پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے شیکے لگا کے کیا کیا کون سے انجیکشن تو جو ہمیں پتہ ہے, اور کون سے ایسے ہوں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے یار گائے پال لو خرید کے, اور ڈبے سے تو پھر بھی وہ بہرحال بہتر ہے. اچھا خیر, تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی بکریاں بولو نہیں چرائیں. دوسری بات یہ, ہاں میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا, دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی باپ پہچانتا ہو. یہودیوں نے اس دعوے کی نفی نہیں کی کہ نہیں تورات انجیل میں کہیں نہیں ہے. اگر نفی کرتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے لاؤ تورات, لاؤ انجیل لے کر آؤ. اور جو یہودی مسلمان ہوئے تھے علماء, ان سے کہتے کہ تم پڑھ کے سناؤ. جو یہودی علماء مسلمان ہوئے تھے نا, وہ تو یہ کہتے تھے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن جو اہم ترین بات ہے, جن یہودیوں نے انکار کیا نا, اس انکار کی بیس اس بات کو بنایا
کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. اس بات کو نہیں بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے یا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اس بات کو بیس کسی نے نہیں بنایا. اگر ہوتا تو کہیں تو روایت میں آتا نا, کہیں تو کہ فلاں یہودی نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں, یا سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام آخری نبی ہیں, یا عیسائی اس بات کو بیس بناتے کہ بھئی عیسیٰ ابن مریم تو آخری نبی ہیں, اس کے بعد تو ان کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. یہ کسی عیسائی نے دعویٰ نہیں کیا, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ہوتا تو کہیں تاریخی کتابوں میں کوئی کچھ تو حاشیے میں کچھ مل جاتا نا. نہ کسی عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے آخری نبی ہیں, نہ کسی یہودی نے. اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبر آئے گا, آ سکتا ہے. حضرت موسیٰ کے بعد پیغمبر, داؤد علیہ السلام کے بعد پیغمبر آ سکتے ہیں, وہ یہ مانتے تھے. لیکن جب مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا, تو علماء نے یہ نہیں کہا کہ مرزا نبی ہے یا نہیں ہے. علماء نے کہا بھائی یہ چیپٹر کیا ہو چکا ہے, کلوز. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ میں آخری نبی ہوں, قرآن میں بھی آ گیا, تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ بن گیا تھا. یہ اجماعی عقیدہ بن گیا کہ بھئی اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا اور قرآن میں بھی آ گیا اور امت کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر, ایک طے شدہ بات ہو گئی, تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ اس سے برات کا اعلان کرے. کیوں ذمہ دار نہیں ہے بھائی؟ اب اگر تم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہو تو یہ تمہارا ہیڈیک ہے. ہم نے پہلے سے, جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے, اب ہمارا کوئی سفیر نہیں آئے گا. پھر اگر اس اعلان کے بعد کوئی کتنے خوبصورت گیٹ اپ میں آ جائے, کتنا بہترین پیغام لے کر آ جائے, آپ اگر اس کو لفٹ کراؤ گے تو آپ بے وقوف ہوگے. امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ یہ اعلان کرے کہ یہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. امریکہ گئے, ہم تو پہلے اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے قادیانیوں کا اس آیت سے یہ دلیل پکڑنا, استدلال کرنا کہ مرزا جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ بھی دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹتے. بھائی وہ جھوٹا نبی تھا, لیکن اللہ دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک نہیں کاٹتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ آخری نبی ہیں تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے. اب کوئی کسی پر ایمان لا رہا ہے تو خود بھگتے گا قیامت کے دن. اور یہ بات بھی جب ہے جب ہم مان لیں کہ اللہ نے دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹی نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ جو اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے نا کہ اللہ پنپنے نہیں دے گا, وہ حقیقت میں اللہ نے پنپنے دیا بھی نہیں ہے. تبھی تو دیکھو پنپنے نہ دینے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ یعنی قادیانی کبھی اس کی ذات پہ بحث کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کیسا پیغمبر ہے بھائی جس کی ذات پہ بحث ہی نہیں کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہو رہا. اس کا مطلب اللہ نے اتنا ایکسپوز کر دیا اس کی کتابوں کے ذریعے. یہی تو مطلب ہے قرآن میں کہ ہم شہرک کاٹ ڈالیں گے. کیا مطلب؟ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے, ہم پنپنے ہی نہیں دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھو جیسے یہ پیغمبروں کے بارے میں ہے تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اگر کوئی عالم کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ اس کی بات سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں اور وہ بھی اگر شریعت پہ جھوٹ باندھنا شروع کر دے, اللہ اس کو بھی پنپنے, اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے. اللہ سب کو بچائے. دیکھو ایک ہے بد عمل ہونا عالم کا, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے غلط بیانی کرنا, دونوں میں بڑا فرق ہے. بد عمل ہونا کسی کا وہ تو اللہ اس کا معاملہ ہے, جرم ہے. عالم کا برائی کرنا عام لوگوں کی نسبت زیادہ بڑا جرم ہے. لیکن ایک ہے غلط بیانی, یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس کو قرآن کہتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچتے ہیں, تحریف کرتے ہیں دین میں. تو کوئی عالم مفتی اگر یہ کام کرے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے یا پبلک سے ہدیے نذرانے لینے کے لیے, وہ دین کو چینج کرنا شروع کر دے, اللہ کی نظر میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس سے اسلام میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا, اسلام میں تحریف ہو رہی ہے. آج بہت سے لوگ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ یہ فتویٰ دو, آپ یہ فتویٰ دو. بھائی نہیں, علماء کے سر پہ مسلط نہیں ہوا کرو. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ حالات سازگار نہ ہو تو حق بیان کرنے سے آپ خاموش ہو جائیں. ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں بیان کیا تو فائدے کے بجائے نقصان. خاموشی جائز ہے, دین کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یار یہ بات ابھی میں نے بتائی نا تو سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گی,
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کی مینٹل لیول کے حساب سے بات کیا کرو، جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ آگے آپ نے فرمایا اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اس کے رسول کا انکار کریں؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہوتی ٹھیک ہیں لیکن لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں، جب لوگ وہ سنیں گے تو وہ اسلام کو ہی غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، وہ اسلام کو غلط، تو اللہ رسول کا انکار کر دیں گے، بولیں گے بھائی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا؟ ایسی بات لوگوں کے سامنے کی نہ جائے، ان کے لیول کے حساب سے بات کی جائے آہستہ آہستہ، پھر جب وہ یہاں تک پہنچیں گے پھر اگلی بات ان کی خود سمجھ میں آئے گی۔ تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، غلط بیانی نہیں کی جا سکتی۔